وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پانچویں خلیفہ راشد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں نہ صرف جنت کی بشارت دی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ امام حسن مجتبیٰ ابھی عہد طفولیت میں تھے اور کھیل رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور ان قریب مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق امت میں صلح کروائی اور آپ نے فساد کو ختم کیا اور تخت چھوڑنا آپ کو منظور ہوا، مگر آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں انتشار اور افتراق اور خون ریزی ہو۔ آپ کے بہت سارے فضائل و کمالات ہیں اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور زہر خورانی سے آپ کا وصال مبارک ہوا، یعنی آپ کی شہادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ پیار فرمایا، یہاں تک کہ حضور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ اے اللہ، جو ان دونوں سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جو ان دونوں سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی روا رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فضائل اور کمالات کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے من وعن تسلیم کیا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین خلیفہ رسول بلکہ مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت جو تھا وہ لایا گیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ عنہما یک کے بعد دیگرے تشریف لائے اور اپنا جو حق تھا وہ مانگا۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو حصہ عطا کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمر جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی دیجیے، تو جب آپ نے ان کو حضرات حسنین کریمین کو جتنا دیا تھا اس سے آدھا دیا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو تو آپ نے 1000 درہم دیے ہیں اور مجھے 500۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان جیسا باپ تو دکھاؤ، تمہارا باپ ان کے باپ جیسا ہے اور تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے، ان کی ماں تو سیدہ خاتون جنت سیدات نساء العالمین فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کے والد تو مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور ان کے نانا جیسا تمہارا نانا ہے کہ ان کے نانا خاتم النبیین امام الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی فضیلت، دونوں کی اہمیت، دونوں کے مقامات رفیعہ کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اتنا کافی ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت کے وہ جگر کے ٹکڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے صاحبزادوں کی طرح پیار فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی بھی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیارا نام رکھا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، ویسے تو عام طور پر ہمارے جو مورخین ہیں انہوں نے 28 صفر المظفر لکھی ہے، لیکن بہرحال امام سیوطی نے اسے اختیار کیا ہے کہ 5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ 28 صفر المظفر ہو یا 5 ربیع الاول ہو، ہمارا مقصد ان حضرات کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے محسنین ہیں، تو ہمیں ان کی خدمات کو اور ان کی تعلیمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں ان کی تعلیمات عالیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔